بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج درود شریف کا ایک میریکل ہے، ایک مشاہدہ ہے جو آپ سب کی نظر کروں گی انشاءاللہ العزیز۔ ایک بھائی ہیں، انہوں نے سید بادشاہ کا واقعہ شیئر کیا جو کہ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے۔ بھائی کہتے ہیں کہ ایک سید بادشاہ ہے، ان کا تعلق انڈیا سے ہے۔ اس وقت وہ افریقہ میں رہتے ہیں، پہلے کچھ سال امریکہ میں بھی رہے۔ تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، یعنی درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ انہوں نے میری ویڈیوز یوٹیوب پر اس حوالے سے دیکھی تھیں، درود قرب مصطفیٰ سے ریلیٹڈ، تو انہیں شوق ہوا کہ مجھ سے درود شریف کے بارے میں مزید معلومات اور مشاہدات لیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے درود شریف کی اجازت دے دیں۔ میں نے عرض کیا کہ شاہ جی آپ سید بادشاہ ہیں، میری کیا اوقات ہے کہ میں آپ کو اجازت دوں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے آپ سے اجازت چاہیے۔ ان کے حکم کے مطابق میں نے انہیں اجازت دے دی جو مجھے میرے مرشد سے ملی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا، جب درود شریف پر گفتگو شروع ہوئی تو میں اس گفتگو میں کھو گیا۔ 1.5 گھنٹہ ان سے گفتگو ہوئی۔ شاہ جی گفتگو کرنے کا ہنر جانتے ہیں، ان کی درود شریف سے محبت قابل رشک ہے۔ انہوں نے اپنا مشاہدہ سنایا کہ 2015 یا 2016 کی بات ہے کہ میرے چاچا جان شدید بیمار ہو گئے اور ان کی موت کے آثار دکھائی دینے لگے۔ میں نے انہیں ایک تسبیح اس درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ کی پڑھ کر ہدیہ کی، اور رات کو سورہ یاسین ایک بار پڑھ کر دم کی۔ کہتے ہیں کہ رات کے آخری پہر جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی اٹھائی اور کلمہ طیبہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی موت قابل رشک تھی۔ ایمان کی حالت میں موت اور کلمہ طیبہ کا اس طرح علی الاعلان اظہار بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور الحمدللہ درود شریف کی برکت سے انہیں کلمہ طیبہ بلند آواز میں پڑھنے کی اللہ کریم نے نعمت عنایت فرمائی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور یہی سید بادشاہ حضرت جی کے دوسرا مشاہدہ بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے سنایا کہ جب اس درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ کے واقعات و مشاہدات حکیم محمد طارق محمود مجذوبی رحمۃ اللہ علیہ سے سنے تو مجھے اس درود شریف کو پڑھنے کا بہت شوق ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس درود شریف کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ میں اس کے اندر داخل ہوتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ حکیم صاحب سفید لباس پہنے لیٹے ہوئے ہیں۔ میری ان سے ملاقات ہوئی۔ حکیم صاحب سے میں نے حال احوال پوچھا اور ان سے عرض کیا کہ حضرت اس درود شریف کا کمال کیا کیا ہے، مجھے اس درود شریف کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت جی نے فرمایا کہ اس درود شریف کے اندر بہت برکتیں ہیں، بہت نعمتیں ہیں۔ اس درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ کو پڑھا کریں۔ مجھے درود شریف کی حکیم صاحب سے یوں خواب میں اجازت ملی، اور انہی الفاظ کے ساتھ میرے خواب ختم ہو گیا۔ یہ خواب میں نے آج سے اندازاً 12 سال پہلے دیکھا تھا، یعنی جب انہوں نے یہ واقعہ بتایا اس سے 12 سال پہلے۔ اب جب اس درود شریف کے مشاہدات پر آپ کی ویڈیوز کی میں نے سیریز دیکھی تو مجھے وہ سارے واقعات یاد آنا شروع ہوئے، اور میں نے آپ سے اس لیے رابطہ کیا کہ میں اس درود شریف کو انشاءاللہ اب مزید شوق، توجہ اور دھیان سے پڑھوں گا، اور انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس کا ورد کروں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ اول 3 بار درود شریف، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ، اور آخر میں 3 بار یہی درود شریف یعنی درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں تو یہ ایک بار عمل ہوا۔ اس طرح 41 بار یہ عمل پڑھیں تو ایک نصاب شمار ہوگا۔
اور یہ عمل پڑھنے کے بعد رات کو سوتے وقت اس عمل کا ثواب سردار اہل بیت رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کر دیا کریں۔ انشاءاللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آپ کو زیارت بھی ہوگی اور آپ کی رہنمائی بھی کی جائے گی، روحانیت بھی ملے گی، علوم بھی کھلیں گے اور فیض بھی نصیب ہوگا۔ اور باقی سارا دن میں درود شریف کی کثرت کریں، اس کا فیض پائیں۔ انہوں نے عہد کیا اور قول بند ہو گئی۔ بہت ہی خوبصورت مشاہدات ہیں یہ سید بادشاہ صاحب کے۔ ایک تو یہ سید صاحب ہیں اور اس پر اللہ پاک کی ان پر کتنا کرم ہے، کتنا فیض ہے، جو انہیں درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نعمت نصیب ہوئی اور اس نعمت سے جڑے رہنے کا شوق بھی نصیب ہوا۔ کیونکہ ہم لوگ درود شریف کے فضائل، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ درود شریف کے فضائل سن کر بس پڑھنا تو شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں جلدی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں فیض نہیں ملا، ہمیں فیض کیوں نہیں ملا، دوسروں کو اتنا فائدہ ہوتا ہے ہمیں کیوں نہیں ہوتا۔ تو ساری بات یہ ہے کہ ہم کتنے توجہ سے، کتنے دھیان سے، کتنے ادب لگن سے پڑھتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اگر درود شریف آپ اس کیفیت میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں کہ آپ محسوس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے تشریف فرمائیں، ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا درود شریف سن رہے ہیں اور مسکرا کر سن رہے ہیں اور ہم پر رحمتوں کی بارش اللہ پاک فرما رہے ہیں، تو آپ کی کیفیت بدل جائے گی اور اس کیفیت میں پھر آپ کے آنسو جاری ہوں گے، آپ کے دل پر اتنی رقت طاری ہوگی اور ایسی کیفیت بدلے گی کہ پھر کیا ہی کہنے۔ تو یہ اللہ پاک کا خوب کرم ہوگا۔ جب کیفیت بدلتی ہے نا اور جب ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے بھی قبولیت کی نشانی دی گئی ہے، وہاں پہ بھی آپ کا جو عمل ہے، جو ورد ہے وہ قبول ہو رہا ہے اور آپ کو اس کا جواب مل رہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اسی کیفیت میں بیٹھ کے پڑھیں، اسی خیال میں بیٹھ کے پڑھیں کہ آقا جان سامنے ہیں اور ہمارا درود شریف سن رہے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم ناچیز ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، لیکن محبت ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امتیوں سے، تو بس وہی ہمارا بیڑا پار کرے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو کوشش کریں کہ پورا دن چاہے آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں، لیکن کوئی ایک تسبیح ایسی ہو یا پھر 313 بار کا ورد ایسا ہو جو آپ تنہائی میں بیٹھ کے باوضو ہو کے خوشبو لگا کے اور اس کیفیت میں پڑھیں، اس سوچ کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ پڑھیں، تو یقین جانیے کہ وہ فیض اور وہ کرم کے فیصلے ہوں گے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف کی دعوت دینے والا بنائے، درود شریف کثرت سے محبت اور توجہ سے پڑھنے والا بنائے، ساتھ میں لکھنے والا بھی بنائے، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں جب تک ہماری زبان چل رہی ہے، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، لیکن جو ہمارا درود شریف لکھا ہوا ہوگا نا، وہ جب تک لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، اور جس پر فرشتے استغفار کریں وہ تو کتنے معصوم ہیں، تو اس کا تو بیڑا پار ہے ہی ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو اپنی اس گناہ گار بہن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔